اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بقیہ ہمارے جتنی بھی نشریات ہے ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں روکو ٹی وی، جادو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منشی عالم بشریت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مخصوص یہ پروگرام معرفت کے عنوان سے کیا جا رہا ہے۔ بہرحال معرفت کسی بھی طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی بہت سارے ایسے وسائل ہے اللہ کے جس کے آپ اپنے وقت کے امام کی شناخت کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہمارے پاس موضوعات بھی ہے، بہت سارے وسائل بھی ہے جس میں سے کافی سارے پر ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب خلقت انسانیت کی اور پھر اس کے بعد دنیا کو تخلیق کر دیا، اور باقی سارے موجودات جب خلق ہوئے تو کچھ ایسے قوانین ہیں جو انسانی زندگی کے لیے نہ یہ کہ فقط انسانی زندگی کے لیے بلکہ اس کائنات کے وہ جس کو کہا جائے کہ قوانین ہی قوانین ہے، وہی اسی قانون کے تحت ہی کائنات کا نظام چلے گا، اور اسی قوانین کے تحت ہی انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور اسی قوانین کے حساب سے ہی پورے کے پورے کائنات کا یہ جو نظام جاری اور ساری ہے اسی جو اللہ کے قوانین ہے اسی کے مطابق یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو انہی قوانین میں سے ہمارے پاس ایک بحث ہے، بحث وسیلہ، یعنی یہ جو حجت ہے، حجت الہی، ظاہر ہے کہ یہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک وسیلہ ہے، اور خود قرآن میں فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اپنے لیے کوئی ایک وسیلے کو تلاش کر لو، کوئی وسیلہ ہو اس کو آپ تلاش کر لیجئے گا، اس کو آپ وسیلہ آپ کا ہوگا تو آپ ایک جگہ تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی اللہ تک رسائی بھی وسیلے کے ساتھ ہی ہے۔ اور باقی سارے چیزوں میں بھی دیکھا جائے تو بہت سارے، جیسے موت ہے، موت کے لیے بھی اللہ نے وسیلہ بنایا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو باقی سارے جگہوں پہ جو اللہ کی خدائی ہے وہ ہر جگہ پر ایک وسیلہ مقرر ہے۔ چاہے میں نے اب مثال دی، موت کی مثال آپ لے لیجئے، یا آپ حتیٰ کھانے کی مثال لے لیجئے گا، تو کھانے کی مثال بھی یہ ہے کہ اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے ہاتھ کو، کہ ہاتھ سے آپ کھانا کھائیں گے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز آپ دیکھ لیجئے، وسیلہ آپ کو نظر آتا رہے گا، اور یہی وسیلہ جو ہے وہ امام ہے، جو خدا اور خلقت کے درمیان ایک وسیلہ ہے، اسی کے ذریعے سے انسان اللہ تک رسائی کی جا سکتی ہے، وگرنہ بہت مشکل ہے کہ انسان کیسے کر سکتا ہے۔ اور وہ بھی جیسے بعض فرقے ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں کہ وسیلہ یعنی یہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کے لیے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے لیے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ چونکہ وہ شہرک سے نزدیک ہے تو پھر ہمیں وسیلے کی کیا ضرورت۔ تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ ابتدائی چیز کو لے کے، جو کہ انسان جس طریقے سے انسان کی خلقت ہوتی ہے اور پھر دنیا میں وہ انسان کی آمد ہوتی ہے، تو وہ دیکھا جائے تو ہر مرحلے میں آپ کو وسیلہ ملے گا، اور یہاں تک کہ پوری زندگی میں آپ کو وسیلوں سے ہی آپ کا ٹکراؤ ہوگا، اور آخر میں بھی جب آپ کی موت آئے گی پھر بھی وسیلے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ وسیلے ہیں، اور حجت خدا ہر زمانے کی حجت، چاہے وہ پیغمبر ہے یا ائمہ اطہار کا دور ہے، وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، آپ اپنے لیے وسیلے کا تلاش کریں، وسیلے کو آپ کو اپنا وسیلہ بنا لو۔ تو یہ ہے نظام وسیلہ، اور ضرورت ہے کہ انسان ہم ان مطالب کو سمجھ لیں اور بہتر طریقے سے امامت کے موضوع کو سمجھ سکیں۔ تو آج ہمارے جو مہمان ہیں مولانا علی حسنین فرشتہ صاحب
نجف اشرف سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. انشاءاللہ ان سے گفتگو کا سلسلہ کرتے ہیں معرفت کے اعتبار سے، معرفت کے عنوان پہ انشاءاللہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں مولانا صاحب؟ طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. شکریہ. امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے چونکہ ظاہر ہے کہ درسی مصروفیات بھی ہیں نجف اشرف میں، اس کے باوجود آپ تشریف لائے اور مومنین کے خدمت میں حاضر ہوئے. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہے اور مومنین بھی انشاءاللہ دعا گو رہیں گے. سلامت رہے. مولانا صاحب، ہماری جو گفتگو ہے وہ معرفت کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام، ظاہر ہے خود معرفت یعنی جو امام کی معرفت ہے، تو سوال اگر میں اس طریقے سے کر لوں تو بہتر رہے گا کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام پر مومنین کے لیے روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر گزار ہوں کہ سفیر کو آپ نے اس لائق سمجھا کہ آپ حضرات کے بیچ میں آگے کچھ گفتگو کر سکیں. مولا سلامت رکھے. جہاں تک معرفت کی گفتگو ہے، وہاں قرآن آپ اگر مقصد خلقت انسانیت اور بشریت پر ملاحظہ فرمائیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیت آگے پڑھ کر کہہ رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اس کی عبادت فرمائے. امام حسین علیہ السلام نے اس پر ان کی امام کی بہت پیاری حدیث ہے کہ امام نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اَيْ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، مگر یہ کہ لوگ پہچان. تو عبادت سے مراد یہ ہے پہچانے. اور اگر جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ امام کی معرفت پر کوئی روشنی ڈالے، تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ان کو اہل بیت علیہ السلام کو ذریعہ رکھ کر کے ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے. لازم ہے آپ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، کیونکہ من مات ومن لم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ. اگر وہ امام کو نہیں پہچانے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو ضروری ہے کہ امام کو پہچانیں. اگر امام کو پہچانیں گے یعنی وقت کے امام کو پہچانیں گے تب جا کر کے اللہ کو پہچانیں گے، اور اگر نہیں پہچانیں گے تو ظاہر سی بات موت جاہلیت کی موت ہوگی. بے شک بے شک. جی مولانا، ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ معرفت سے امام زمانہ علیہ السلام کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں اگر آپ وضاحت فرمائیں تو. اسی لیے ضروری ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی آپ کو کہا کہ اس لیے ضروری ہے کہ معرفت امام، معرفت اللہ کی معرفت موقوف ہے امام کی معرفت پر. اور اگر ہم تھوڑا اور ڈیپ جائیں اس میں اور تھوڑا اور امام کی حدیث کا سہارا لیں تو ایک مرتبہ امام بیٹھے ہوئے تھے اور امام یہ خطبہ کہہ سکتے ہیں، یہ قول ارشاد فرما رہے تھے کہ ان اللہ جل وذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوا، کہ اللہ نے عباد کو، یعنی عباد سے مراد بندگان کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی معرفت حاصل کرے. اور پھر حدیث آگے بڑھی کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اگر اس کو پہچان لے وہ کون ہے تو اس کی عبادت کریں گے. وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سَوَى، کچھ نسخوں میں ہے من سوا، کہ اگر اس کو پہچان لے گا تو عبادت کرے گا، اور اگر اس کی عبادت کرے گا تو غیر اللہ کی عبادت سے مستغنی کرے گا. اب آپ کے سوال کا جواب اسی کے آگے امام خود دے رہے ہیں، ہم تو صرف ناقل ہیں. تو حدیث آگے بڑھی کہ کسی جیال صحابی نے امام سے سوال کیا کہ بیدی انت و امی ابن رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے اے فرزند رسول، فما معرفت اللہ، معرفت اللہ ہے کیا. میں یہاں پہ رک کر کے تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا اگر آپ اجازت عنایت فرمائے تو. جی بسم اللہ. خود یہاں پر رک کر کے آپ دیکھیے کہ امام کے صحابی امام سے کیسے سوال کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک ڈھنگ دیا جا رہا ہے سوال کرنے کا کہ سوال ایسا ہو کہ جس کے پیچھے بحر العلوم پوشیدہ ہو.
بے ڈھنگے سوال نہ ہو. اب دیکھیے کیسے سوال ہوا کہ ایک صحابی نے امام سے ایک صحابی امام کا امام سے ایسے سوال کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے علم کا سمندر پوشیدہ ہے. اور اس زمانے میں پائے جاتے تھے, اس زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں کہ سوال کیسے ہوتے ہیں. مثلا اللہ ہم کو کیا جنات یا انسان جنات سے شادی کر سکتے ہیں مثلا. تو سوال اگر ایسے ہوں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کی حالت آگے کیا ہوگی. تو پھر اب آپ کے سوال کا جواب فما معرفت اللہ, صحابی پوچھ رہا ہے کس سے؟ امام حسین سے, سید الشہداء سے. تو اب امام نے آپ کے سوال کا جواب دیا جس کو میں نقل کر رہا ہوں کہ معرفت امام کیوں ضروری ہے. اور اب امام نے کہا معرفت اہل کل زمان امامہ, یہ معرفت خدا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا معرفت خدا ہے. دیکھیے کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے کہ جو مقصد خلقت کائنات ہے, جو مقصد خلقت بشریت ہے, اللہ کو پہچاننا, یہ موقوف ہے کب؟ جب آپ امام کو پہچانیں. جو ہی آپ امام کو پہچانیں گے تو آپ میں وہ استطاعت پیدا ہوگی کہ آپ جو ہے اللہ کو پہچان سکے. البتہ میں تھوڑا سا رک کر کے یہ بھی واضح کر دوں, ایک ہے حکم مولوی, ایک ہے ارشادی. بہرحال حوزوی گفتگو نہیں کرتی. بسم اللہ. یہاں پر حکم جو ہے ارشادی ہے, یعنی کیا؟ اب جو بینندگان محترم ہیں ان کے لیے بات واضح ہو, میں اگر آپ سے کہوں کہ H2O ہوتا ہے آکسیجن, تو ایسا نہیں ہے کہ H2 ہوتا ہے واٹر, تو ایسا نہیں ہے کہ ہائیڈروجن اگر آکسیجن سے مل جائے گا تو پانی بن جانا چاہیے. امام کہہ رہے ہیں یہاں پہ یوں ہے کہ اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل جائے گا تو پانی بن جاتا ہے. اسی طریقے سے امام کی معرفت حاصل کرنے سے اللہ کی معرفت ہو جانا چاہیے نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ جو ہی آپ نے امام کی معرفت حاصل کی, آپ اللہ کی معرفت حاصل کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ صفات ان میں صفات مظہر جو ہے اللہ ہے. رحمانیت ان میں پائی جاتی ہے, ان میں جلالیت پائی جاتی ہے, ان میں غفوریت پائی جاتی ہے, رزاقیت پائی جاتی ہے. تو جتنا آپ اہل بیت علیہ السلام کو پہچانیں گے اتنا آپ اللہ کے صفات سے آشنا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. جی, تیسرا سوال یہی ہے کہ کون سے طرق کے ذریعے معرفت امام الزمان علیہ السلام حاصل کی جا سکتی ہیں؟ اس پر اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں تو. ایسے کون سے طرق ہیں؟ معرفت امام کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں طرق کیا ہے, تو اس کے دو تین میں جو بڑے بڑے اور جسے کہتے ہیں مہم طرق ہے وہ بیان کر دوں تاکہ بات واضح رہے. پہلا طرق تو یہ ہے, آسان سا طرق یہ ہے کہ آپ خود بیٹھے احادیث اہل بیت علیہم السلام کو پڑھیں. نہج البلاغہ آپ کے بیچ میں رکھی ہوئی ہے, قرآن آپ کے پاس ہے. آپ البتہ حدیث کو میں پہلے کہوں گا کہ حدیث کو پڑھیں. آپ ان سے آپ کوشش کریں کہ خود امام اپنی پہچان کیسے کروا رہے ہیں, امام اپنے لیے کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ جو زیارات پڑھتے ہیں زیارات پہ توجہ دیں. مثلا زیارت جامع کبیرہ ہو گیا جس کے لیے کہا گیا کہ اس میں امام کے سارے صفات کو بیان کیا گیا. مثلا جب آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع رسالہ, رک کر کے آپ سوچیں کہ امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کیونکہ واضح سی بات ہے کہ امام کی معرفت امام ہی کروا سکتا ہے. معصوم کی معرفت معصوم ہی کروائے گا. یہ پہلا طریقہ ہے. اب مثلا کوئی کہے کہ آغا صاحب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے احادیث کا مطالعہ کر سکیں, اپنا سارا وقت صرف کر سکیں. تو دو جواب ان کے لیے ہوں گے. پہلا جواب یہ کہ کہنا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے معرفت امام کے لیے, اور یہ عیب ہے, تعجب ہے کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں ان کے لیے ہم وقت نہ نکال سکیں. یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلیے مان لیجیے لو پورے گا, فرض کر لیا جائے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے, تو آپ علماء کے سامنے زانو عدت طے فرمائیں. علماء کے سامنے بیٹھیں, وہ علماء جنہوں نے اپنی کوششیں صرف کی ہے کہ وہ کچھ معرفت اہل بیت علیہم السلام حاصل کر سکے, ان کے سامنے بیٹھے, ان سے سوال کریں, ان سے پوچھیں کہ معرفت امام کیا ہے. ہم امامت سمجھنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنے وقت کے امام کی چیزوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو وہ آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے آپ کے ظرفیت کے اعتبار سے کہ امام ہے کون, امام ہم سے چاہتا کیا ہے. یہ معرفت کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں طرق ہے. اور تیسرا ایک طریقہ ہے, اور میں یہ کئی دوستوں سے بھی کہتا ہوں جب میں کہیں جاتا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے عقائد کو صحیح کریں امامت کے لیے, اپنی توحید کو, اپنی نبوت کو, امامت کو آپ صحیح کریں. جس کو پہچاننا چاہ رہے ہیں
اس کی امامت کا تو اقرار کرے آپ. صحیح. تو آپ پہچاننے چل رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے پہچانیے، مگر جانیے یہ امام ہے. پہلے یہ جو چیز جو واجب ہے اس کو سمجھیے کہ جس کو میں پہچاننا چاہ رہا ہوں اس کو تسلیم کرے کہ وہ میرا امام ہے. جب آپ یہ تسلیم کریں گے کہ وہ امام ہے، وہ کائنات پہ ولایت تکوینی رکھتا ہے، تو پھر آپ جو ہے معرفت امام میں جو ہے آپ گامزن ہو پائیں گے، تھوڑا آگے بڑھ پائیں گے. جی ظاہر ہے مولانا صاحب کہ ہر چیز جب انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے تو اس میں بدلاؤ آ جاتا ہے، اس میں ایک چینجنگ آ جاتی ہے. تو یہ معرفت جو ہے جب انسان یہ کیا انسان کی زندگی میں بدلاؤ اور چینجنگ لا سکتا ہے، مثلا جیسے انسان کی عقیدے کی پختگی اور اس قسم کی چیزیں، اس پہ اگر آپ وضاحت فرمائیں تو. کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ پہچان لے کے کون ہے، اہل بیت علیہم السلام کے در سے اہل بیت علیہم السلام کی عنایتیں ہوں، اگر وہ پہچان لے کہ یہ ہے کون، تو پھر انسان کا عقیدہ بہت پختہ ہوگا، اور اتنا پختہ ہو جائے گا کہ مجھے لقمان حکیم کا وہ قصہ یاد آتا ہے، ہارون مکی کا، معافی چاہتا ہوں، ہارون مکی کا مجھے وہ قصہ یاد آتا ہے کہ جیسے ہی وہ داخل ہوئے خانہ امام میں، یعنی امام کے گھر میں، سلام علیکم سلام ہوا، اور امام نے فوری ان سے کہا ہارون مکی سے کہ جا کے تنور میں چلے جا. اب دیکھیے معرفت امام اس پیک پر ہے، اس چوٹی پر ہے کہ یہاں پہ وہ سوال نہیں کر رہا امام سے کہ جان بچانا تو واجب ہے مثلا. دیکھیے امام سے نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے امام ہے آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے، کوئی چوں چرا نہیں. تو یہ معرفت تھی ان کے ذہن، ان کے دل میں کہ جو امام کہہ دے وہ ہم کریں. تو جب معرفت حاصل ہو جائے گی وہ سمجھیں گے کہ وہ آخر ہے کون. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انسان میں اتنا بدلاؤ آ جائے گا کہ دیکھنے والے کے منہ سے بساختہ نکلے گا کہ یہ ہے محب علی بن ابی طالب، یہ شیعہ، اور یہ ہے مولا کا کہنے والا. اور سبحان اللہ. جب پہچان اگر ہم ان کو پہچان لیں تو بدلاؤ آئے گا، اور کتنا بدلاؤ آئے گا تو کربلا اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. یہ تو ہم نعروں میں کہتے ہیں صرف کہ ہے ہماری درگاہ کربلا کربلا، اس کو آپ سوچیے درگاہ ہے کہ امام کی معرفت ہوئی تو جو اب تک لعنت اللہ تھا ہو گیا. بے شک. اگر آپ حضرت حر کے واقعے سے آشنا ہو، آپ دیکھیے حبیب نے مذاہب کا بڑھاپوں پہ غالب نہیں آ رہا. دیکھیے کتنی پختگی معرفت کی وجہ سے، جی بے شک. اتنی معرفت کہ 6 مہینے کا بچہ اپنے امام کی معرفت حاصل رکھ رہا ہے، 4 سال کی بچی اپنے امام کو یوں پہچان رہی ہے، عورتیں اس قافلے میں امام کو یوں پہچان رہی ہے کہ اپنا جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ معرفت ہے جو انسان کو یہاں تک پہنچاتی ہے. یہ معرفت امام نہیں تو پھر کیا ہے؟ اپنے وقت کے امام کو پہچانا انہوں نے، اور اتنا اچھے سے پہچان لیا. اور یہاں پہ ایک چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بسم اللہ. اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو تبھی معرفت ہوگی. جی نہیں. آپ کیا حضرت وہاب کے بارے میں آپ نے کیا نہیں سنا؟ حضرت وہاب کچھ دن ہوئے تھے حضرت وہاب کو مسیحی سے شیعہ ہوتے ہوئے. میں شیعہ لفظ استعمال کروں گا کیونکہ دست فرزند رسول پہ انہوں نے بیعت کی اور ایمان لائے ہیں. تو حضرت وہاب جو کہ شیعہ ہوئے ہیں امام حسین کی وجہ سے، کچھ گھنٹے یا کچھ دن ہوئے ہیں کو شیعہ ہو کر کے، دیکھیے مگر معرفت کا جلوہ. اور حضرت وہاب اکیلے نہیں ہیں، حضرت وہاب کی والدہ بھی ہے، ان کی زوجہ بھی ہے. ان کی والدہ کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ شیعہ ہو کے کچھ گھنٹے کیا ہوئے تھے جب ان کے بیٹے کا، وہ بیٹا کہ جو ابھی شادی کیا ہے، وہ بیٹے کا جب سرکار کے حضرت وہاب کے والدہ کے سامنے لایا گیا، پھینکا گیا، تو حضرت وہاب کی والدہ نے اسے واپس کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہم امام حسین کی راہ پہ ایک بار دے دیتے ہیں اس کو پھر واپس نہیں لیتے. تو یہ معرفت ہے کہ جو انسان کو یہاں تک پہنچاتی ہے، انسان کی زندگی میں اتنا بدلاؤ لا لیتی ہے کہ انسان امام کے سامنے تسلیم الامر ہو جاتا ہے. جی جی مولانا صاحب، یہ معرفت جو ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ گفتگو فرمائیں کہ یہ معرفت کی کیا مثلاً قسمیں بھی ہوتی ہے، اور اگر قسمیں ہیں تو اس کو آپ اگر اس کی وضاحت فرمائیں تو. جی مولانا صاحب، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟
جی جی اب آواز آ رہی ہے. جی جی. آپ کچھ فرما رہے یہ تھے. معرفت جو ہے سوال اس طریقے سے کہ یہ جو معرفت ہے کیا اس کی کوئی قسمیں اور کوئی صورتیں بھی ہیں، اس کو اگر آپ وضاحت کریں تو مومنین کے لیے. دیکھیے معرفت کی دو قسمیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. جی ایک ہے اگر میں جسے کہتے ہیں مذہبی اصطلاح میں اگر میں آپ سے کہوں تو دو قسمیں ہیں. ایک معرفت اقتصادی، ایک ہے معرفت عطائی. جی اور اگر اس کو تھوڑا ہلکا کر کے کہا جائے تو ایک ہے معرفت علمی، ایک ہے معرفت عملی. ایک معرفت ہے جو علماً آپ حاصل فرما رہے ہیں، علم کے ذریعے آپ کسب کر رہے ہیں. مثلا آپ بیٹھے ہیں تھیولوجی پڑھ رہے ہیں، یعنی عقائد پڑھ رہے ہیں، جیورسپروڈنس پڑھ رہے ہیں، مان لیجیے اصول پڑھ رہے ہیں، فقہ رضا پڑھ رہے ہیں، آپ حدیثیں دیکھ رہے ہیں، علماً آپ آگے آگے تدریجاً بڑھ رہے ہیں. یہ معرفت علمی ہے جسے معرفت اقتصادی بھی کہا جاتا ہے. جی تو یہ معرفت ہو گئی علمی. ایک ہے معرفت عملی جسے معرفت عطائی کہا جاتا ہے. جی اس میں بھی دو شقیں نکلے گی. معرفت عطائی میں ایک مرتبہ وہ خود کوشش کر کے آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہاں سے لطف الہی شامل حال ہے. اس کے بعد تو پھر وہ معرفت عملی میں آگے بڑھ رہا ہے. میں معرفت عملی میں تھوڑا سا ایڈ کر کے تھوڑا سا رک کر کے میں یہاں پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ بسم اللہ. معرفت عملی عملاً انسان آگے بڑھے گا. عملاً کیسے آگے بڑھے گا؟ معرفت علم تو سمجھ میں آتا ہے، ہم نے کتابیں پڑھ لی، جی سمجھ میں آ گیا کہ مولا کے مثلا یہ کرامات ہے، سمجھ میں آ گیا کہ مولا کے ہمارے جو ہے آقا یہ یہاں یہ کرتے تھے. عملاً کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو عملاً یوں آگے پڑھیں گے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں. مان لیجیے کہ آپ نے دیکھا کہ میرا مولا ایک مرتبہ امام کے اوپر کوئی حادثہ واقع ہوا، مان لیجیے کوئی ظلم ہوا، اور امام اس پر صبر کیے. وہ آپ پڑھ چکے اس کو. اس کے بعد کیا اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی فرمائیں. میں البتہ کہہ دوں کہ ساری چیزیں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے، کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں مخاطب بھی میں، مخاطب بھی میں. پھر میں جو ہے اپنے دوستوں بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہوں گا کہ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ جو میں ایمان کی زندگی پڑھ رہا ہوں اور جو ایمان کی معرفت میں علماً حاصل کر رہا ہوں، ضروری ہے کہ میں اس کو عملاً اپنی زندگی میں اپلائی کروں. میرا مولا کھانے میں یہ کھاتا تھا، مثلا جو کی روٹی کھاتا تھا، وہ بہت اچھی بات ہے. میرا مولا مثلا یہ کرتا تھا، بہت اچھی بات ہے. آپ خود اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ مثلا ہمارا جو مولا ہے وہ بڑا صبر کرنے والا تھا. کیا ہم اپنے مولا جیسے صبور ہے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں؟ اور ایک اور چیز جو ہمارے استاد کہا کرتے تھے، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ایران میں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم معالجہ شدید متاسفانہ جسے کہتے ہیں بدبختانہ اتنے غافل ہیں اپنے ایمان سے معرفت کے مسئلے میں اور عملی معرفت کے مسئلے میں. کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ بسم اللہ. آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہے یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، سوشل ایونٹ ہوتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے، اور میں خوب توجہ چاہوں گا اپنے دوستوں سے جو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی مجلس یا بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں سب کو دعوت دیں، بڑے سے بڑے آدمی کو بلائیں، اور یہ فطرت میں ہے کہ بلائے جائے، سب کو دعوت دیں، کھلائے. میں اور آپ بہنی بہن اللہ، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں تو میں خود یہ بتائیے کتنے مرتبہ ایک گوشے میں بیٹھ کر کے اپنے وقت کے امام کو بلا رہا ہوں، یہ کہا ہوں کہ میرے مولا آج میرے گھر میں مجلس ہے آپ کے گھر کی، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیے اور آ کر کے اس مجلس میں شرکت کریے. کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ میرا ایمان زندہ ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو پھر یہ کہاں گیا مسئلہ؟ یہ ہماری معرفت کے میں باب میں ساری چیزیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو علمی معرفت جتنا ہے وہ تو ٹھیک ہے، کہ عمل میں ہم اس کو لا رہے ہیں. جب آپ اپنے امام کو حی مانتے ہیں، جب اپنے امام کو آپ ناظر مانتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ زندہ ہے، تو ہم کیوں اپنے امام کو نہیں بلا رہے اپنے محفلوں میں؟ تو اس کی ہمارے استاد کہتے تھے اس کی دو ہی وجہ ہوگی، یا یہ کہ غافل ہے یعنی علمی معرفت ہی میں کوتاہی ہے، یا ثانیاً یہ کہ ہماری شادیاں گھر کی یا ہمارے ایونٹس اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کو بلا سکیں. میں متنبع کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہندوستان پاکستان میں مع الاسف شدید کے بینڈ باجے بج رہے ہیں. جی کیا یہ معرفت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے امام کو بلائیں ایسی جگہ پر؟ اور نے ایسا ایونٹ آرگنائز ہی نہیں کیا کہ ہم اپنے امام کو بلا سکیں.
یہاں پہ بہت ضروری ہے ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں ساری چیزیں سمجھے کہ ایک معرفت علمی ہے وہ تو ٹھیک ہے، انسان پڑھے کوشاں رہے اس میں کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں دیکھیں، مگر عمل میں کیا عمل میں ہم اس لائق ہے کہ امام کو بلا سکیں؟ کیا عمل میں ہم امام کی طرح ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری گھر کی شادیاں امام کے گھر کی طرح ہو رہی ہے؟ کیا ہم اپنے، میں دیکھیے نہیں کہتا کہ ہمارے گھر میں جو زوجہ اور شوہر ہے وہ طبعاً میاں بالمیاں یا 100% 100% حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی طرح ہو سکتی ہے، ہو نہیں سکتا، مگر کیا ہم سیکھ رہے ہیں ان سے کچھ؟ ہمارے گھر کے بچے علی اکبر اور علی اصغر کی طرح ہو نہیں سکتے 100%، مگر کیا ہمارے گھر کے بچوں نے کوشش کی کہ ان کی طرح رہیں؟ کیا ہمارے یہاں ہمارا جوان حضرت علی اکبر کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے یا ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ضروری ہے کہ ہم لوگ معرفت علمی کے ساتھ، جو دو قسمیں آپ نے پوچھی، ایک معرفت علمی ہے ایک معرفت عملی ہے، ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل ہو، تب جا کر کے انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان پائے گا۔ بے شک بے شک۔ جی سوالات تو جتنے بہرحال تھے ہم نے وہ جو آج کرنے تھے وہ کر لیے، آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آخر میں اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے امت مسلمہ کو کوئی میسج دینا چاہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے تو بسم اللہ کیجیے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چھوٹا سا میسج ضرور دینا چاہوں گا، بسم البتہ اللہ کیجیے۔ میسج دینے سے پہلے میں اس کو بار بار تکرار فرما رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جتنے پیغامات ہیں، یہ جتنے عوارض ہیں، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں خود اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو تنبیہ کر سکوں یا کسی مولا کو آپ کو حتی سلامت مشورہ رکھے۔ کر سکوں۔ اگر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اگر میرے ذریعے کوئی کچھ سمجھ رہا ہے اور کچھ جیسے کہتے ہیں ہدایت پا رہا ہے تو یہ اللہ کا لطف ہے۔ البتہ میسج جو آپ نے کہا، دیکھیے ہم لوگ ایک مرتبہ جب ایران میں تھے تو آغا سبحانی کے یہاں ہمارا جانا ہوا، تو اور یہاں پر بھی جب نجف میں تھے تو آیت اللہ میر باقری یہاں پہ تشریف فرمائے تھے کچھ گھنٹے کے لیے، تو انہوں نے بھی یہی نصیحت کی جو میں آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو امام تم کو ویسے ہی چاہتا ہے، البتہ ویسے ہی کہنا بہت کم ہے جیسا تمہارا باپ تم کو چاہتا ہے۔ ہم بیٹے ہیں امام کی طرح، ایسا نہیں ہے کہ امام جو ہے آ کر امام ہم پر جو ہے کوئی آ کر ظلم کرے گا، اور جس طرح بیان ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کیسا توہمات ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا امام ایک باپ کی طرح ہمارے لیے ہے، یعنی باپ کی طرح عطوفیت رکھتا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک باپ کی طرح رحم دلی سے ہمیں دیکھتا ہے، تو ہم بھی ویسے ہی بنے جیسا ایک اچھا بچہ، ایک اچھا بیٹا اپنے باپ کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ بھی میں روایت پڑھتا چلوں، روایت بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، مگر میں کیا کروں، امام کی روایت ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ بسم اللہ کیجیے۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، وہ روایت یہ ہے کہ ہم اگر گناہ کرتے ہیں کوئی بھی گناہ، تو آپ جانتے ہیں روایت کے جملے یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ گویا آپ امام کے رخساروں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ جملہ نہیں کہہ سکتا، اللہ جسے ہم کہتے ہیں وہ زبان پہ نہیں آتا، اللہ مگر یہ کہ اگر آپ ایک گناہ کر رہے ہیں تو گویا آپ نے امام کے رخسار پہ ظلم کیا۔ اللہ۔ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے۔ جی بالکل۔ اب آپ سوچیے کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کے بارے میں سوچیں، ان کی سلامتی کی دعا کریں۔ اور جو سب سے مہم بات ہے، بہت مہم بات ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم تو امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہم عجل لولیک الفرج کے امام ظہور فرمائیں، الہی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص دعا یہ کریے گا، خاص دعا یہ کریے گا کہ خدا ایسا دن ہمیں نہ دکھائے کہ امام ہمارا آ چکا ہو، ہم اس لائق نہ ہو کہ امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو۔ بہت ضروری ہے کہ آپ کہیں اللہم عجل ولیک الفرج کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور امام آ بھی گئے ہو، اس کے بعد امام کہیں کہ تم تو ہم کو بلا رہے تھے، کیا اسی دن کو دیکھنے کے لیے بلا رہے تھے کہ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، عیاذ باللہ، عیاذ باللہ تم غیبتیں کر رہے ہو، عیاذ باللہ تم جھوٹ بول رہے ہو، عیاذ باللہ تم شراب خواری کر رہے ہو، ہر وہ گناہ جس سے شریعت نے کہا منع، جس سے منع کیا تو وہ سارے گناہ انجام دے رہے ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ میرا امام ظہور کر چکا ہو اور ہم اس لائق نہ ہو کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک دعا اور اضافہ رکھیے گا، چونکہ ہمارے استاد کے تعلیمات میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کہیں اللہم عجل لولیک الفرج، آگے ایک دعا کو اضافہ کریے گا وجعلنی من الاعوان وانصاری، اور مجھے ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔
اللہ ہم کو اس لائق بنائے کہ ہم ان کے آوان و انصار میں ہو. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے آوان و انصار میں سے ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم ایمان کے دیدار کے ساتھ ساتھ ایمان کے سامنے شرمندہ نہ ہو، ایمان ہم سے راضی ہو. بس یہی میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا، آپ کے ذریعے میں لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا، مولا اپنے لیے سلامت پہلے رکھے. اور پھر حضرات کے لیے انشاءاللہ. شکریہ. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے، ان کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور مومنین آپ کے علم سے فیضیاب ہوئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا نوازی ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے کہ حقیر کو آپ نے اس لائق سمجھا کہ میں سلامت رہے. آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر کے کچھ کہہ سکوں. شکریہ. سلامت رہے. فی امان جزاک اللہ اللہ، خیر. فی امان اللہ. التماس دعا. یا امان اللہ. خدا حافظ. یا علی مدد. یا علی مدد. جی یہ نجف اشرف سے ہمارے ساتھ مولانا علی حسنین فرشتہ صاحب نہایت ہی اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے، اور مخصوصاً جو معرفت کے اعتبار سے انہوں نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے اور عقیدہ بھی رکھنا ہے. تو یہ چیزیں یہی ہے کہ اس میں اکثر اگر ہم قرآن مجید میں تدبر کریں اور تفکر کریں اور جستجو کریں تو یقیناً ہمیں دو چیزیں کثرت سے ملتی ہے، اور وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اے ایمان والو، آپ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، اور پھر فوراً بعد اس ایمان والوں کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھا جائے تو دونوں ہی چیزیں امام کے قول کے مطابق بھی ثابت ہے، چونکہ ہمیں دو چیزوں کی طرف دھیان رکھنا ہے. ایک ایمان نہایت ضروری چیز ہے، ایمان اگر نہیں ہے تو عمل کسی کام کا نہیں. اور دوسری طرف جو لوگ پھر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر عمل جو ہے اس کے ساتھ اگر نہیں ہے تو یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. دقیق اسی روایت اسی موضوع پر حضرت امام صادق علیہ السلام سے جو منسوب روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کی جو انسان کا عقیدہ ہے وہ اس کے عمل سے اشکار ہوتا ہے. یعنی اس کے عمل کو انسان دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ اس کا عقیدہ کتنا قوی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو گناہ کر رہا ہے تو اس کو خدا زبان سے وہ بول رہا ہے کہ اللہ ہے، لیکن در حقیقت قلباً وہ شخص جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں کر رہا ہے. یعنی بعض ایسی گناہیں، البتہ کچھ گناہیں ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان سہواً غلطیوں میں یا غلطی ہو جاتی ہے جو کہ عموماً انسان سے ہوتی ہے، لیکن کچھ گناہیں جو تکرار پھر ہوتی ہے، تکرار پہ تکرار، تکرار پہ تکرار. تو یہ شخص جو ہے اپنے اس دعوے میں، جو ایمان کا اس کا دعویٰ ہے، اس میں جھوٹا ہے. کیوں؟ چونکہ شخص جو ہے، یہ ایک مثال ہے اور بہت ساری ایسی مثالیں جو ہے وہ ہم پیش کر سکتے ہیں. مثلا ایک شخص جو ہے بہت زیادہ اس کا عقیدہ ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، بہت وہ اس چیز پر وہ ترجیح، خود نمازی نہیں ہے، یا اگر نمازی ہے بھی صحیح تو دیر سے نماز پڑھنے والا ہے، نماز اول وقت اس کی جو ہے وہ توفیق نہیں ہو رہی. تو سمجھ جانا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے عقلانی چیز بھی ہے، جو عقلانی طور سے بھی جو چیز مہم ہے، ظاہر ہے کہ انسان سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ خود اس کو استفادہ کر لے، اس کو خود استفادہ کرے. جو چیز مہم ہے، جس کی اہمیت ہے، جس میں فائدہ ہے، ظاہر ہے کہ انسان سب سے پہلے اس کو خود کوشش کرے گا کہ اس چیز کو استعمال کریں، اس کے بعد پھر لوگوں کو جا کے بتائے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہے، اور ایک شخص ہے خود اس چیز کو وہ اپلائی نہیں کر سکتا، اپنے اوپر اس کو جاری نہیں کر سکتا، دوسرے لوگوں کو تبلیغات کر رہا ہے. تو اب یہ دوسرے لوگوں کو جو تبلیغات کر رہا ہے، یقیناً یہ اپنے اس بات پہ یا تو اس کو یقین نہیں ہے، ایسی ہی اس نے ٹائم ضائع کیا ہوا ہے، یا وقت گزاری کے لیے، یا اپنے آپ کو شخصیت کو بڑا دکھانے کے لیے، یا لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ لوگ بیٹھے ہیں اس عقیدے کے تو بہرحال میں بھی کچھ کہہ دوں، یہ لوگ بھی کہہ دیں گے بڑا اچھا آدمی ہے.
لوگوں کی وجہ سے کہہ دیا یا کوئی بات بنی، ٹائم گزاری، تو یہ اپنے اس دعوے میں حد عقل جھوٹا ہے. عقل یہی کچھ کہے گا، چونکہ ظاہر ہے کہ جو شخص فائدہ مند چیز کو وہ دوسروں کو جو دے رہا ہے تو وہ خود اس سے زیادہ استفادہ کرے گا. اسی وجہ سے فرمایا کہ جب بھی کوئی بھی آپ جو کام کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی چیزیں جو ہے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں تک منتقل کرنے سے پہلے انسان اپنے آپ پر اس کو لاگو کرے. اور یہی نظام ہمارے حوزات کا بھی یہی نظام ہے. اگر حوزات میں دیکھیں تو ایک بندہ جو استاد بن رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہلے ان چیزوں کو پڑھ چکا ہوتا ہے اور اس میں وہ قابل ہوتا ہے، تو پھر جا کے وہ دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے. یہی چیز ہے. پیغمبروں کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ بھی یہی ہے کہ کوئی بھی پیغمبر کبھی کسی نے گناہ نہیں کی، معصوم تھے، وہ گناہ نہیں کی. اب یہ جو گناہ نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا خدا یہ، چونکہ پیغمبر جو معصوم ہیں وہ تو معصوم آئے ہی معصوم تھے، یعنی بچپن سے وہ جو ہی اس دنیا میں آئے وہ معصوم تھے اور آخر میں بھی معصوم دنیا سے گئے. تو یہ خدا نے ان کو معصوم بھیجا تھا چونکہ لوگوں کو بتانا تھا اور لوگوں کے لیے انہوں نے اللہ نے ہدایت کا یہ وسیلہ بھیجا تھا. تو اگر یہ خود گناہ کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں یہ جو خود گناہ کر رہا ہے تو ہمیں کیوں روک رہا ہے. پس وہ سرمشق نمونہ یہ نہیں بن سکتا تھا، وہ کسی کا نمونہ نہیں بن سکتا جو خود اہل گناہ ہو. یہی دلیلیں ہم بسا اوقات امامت کی بحث میں بھی یہی دلیلیں پیش کرتے ہیں. جو دوسرے فرق کے لوگ ہیں ان کو پیش کرتے ہیں. یقیناً وہ ایک اور طریقے سے، جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا خلافت اور امامت کی جو بحث ہے، تو کچھ رسول کے بعد، کچھ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد کچھ ایسے صحابی جو بذات خود تقریباً وہ لوگ 40 سال کے بعد جا کے مسلمان ہوئے تھے. 40 سال کے بعد جب ایک انسان مسلمان ہوگا تو اس نے شراب پی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ زمانے جاہلیت میں وہ رہ چکا ہے، تو اس نے کیا ایسی گناہ نہیں ہوگی جو ظاہر ہے اس کو گناہ کا وہی نہیں ہے نا. اب یہ وہ دوسرے طریقے سے وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اس ٹائم تو وہ گناہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور فلاں. نہیں جی، یہ بات نہیں ہوتی. دیکھیں اگر ایک شخص ہے کہ وہ ایک گناہ کر رہا ہے، خطا میں گناہ کر رہا ہے، آخر کار یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جو شخص ہے اس دور میں کوئی نہ کوئی دین تو اس کے اوپر تھا نا. اب یہ کیا یہ تورات نہیں پڑھ چکا تھا، زبور نہیں پڑھ چکا تھا، انجیل نہیں پڑھ چکا تھا، اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا، سب کچھ کا پتہ تھا. یعنی یہ ایک بے دین آدمی تھا. اولاً تو یہ اشکال ہے کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مسیحی مذہب موجود تھا اور مسیحی مذہب میں بھی ظاہر ہے اگر کوئی دوسری چیزیں زیادہ کچھ اس میں انحرافات بھی تھے تو کچھ چیزیں اس میں ٹھیک بھی تھی. تو یہ شخص جو اپنے مختلف گناہوں سے یہ لت پت ہو چکا ہے، اب بے شک اس کو گناہ کو ہم وہ کہتے چلو گناہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے تو کم از کم اس کی زبان معتبر نہیں ہوگی. یہ اپنے ذات کے لیے ٹھیک ہے، بہشت میں ممکن ہے چلا جائے، لیکن دوسرے لوگوں کو یہ ہدایت نہیں کر سکتا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے 100 دفعہ دیکھ چکے ہیں. اب یہ دیکھ چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی زبان میں وہ تاثیر نہیں رہے گی. یہ عقل کا تقاضا ہے. اب بے شک جتنی بھی دلیلیں لے کے آئیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ لے کے آئیں، توجیحات کریں، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندے نے حتی خطا میں، اشتباہ میں کوئی کام وہ کر چکا ہے نا، تو اس کی وہ بات میں تاثیر نہیں رہتی، وہ بات کی اس کی زبان کی تاثیر ختم ہے. تو یہ شخصیات جو 40 سال کے بعد جا کے مسلمان ہوئے ہیں اور 40 سال کے بعد مسلمانوں کے ایک گروہ نے جا کے ان کو اپنے لیے، ان لوگوں کو اپنا سرمشق اور اپنا نمونہ زندگی قرار دیا، اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہایت مشکل ہو جائے گی بات. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ائمہ اطہار ہے، 12 امام، 12 کے 12 امام یہ معصوم تھے
उसी हद में मासूम थे जिस हद में हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि मासूम थे। और ये जितना इल्म हज़रत रिसालत मआब के सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि के पास था, अइम्मा इज़हार अलैहिस्सलाम के पास भी वो इल्म मौजूद है। चूंकि तकाजा यही है कि मासूम का जो नायब होगा, जो खलीफा होगा, जो जानिशीन होगा, वो मासूम होना चाहिए, वो मासूम होना चाहिए। उसमें उसने जिस तरीके से रसूल ने कोई खता नहीं की, नाउज़ु बिल्लाह, इस खलीफा को भी कोई खता नहीं करनी चाहिए, इसको भी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। चूंकि करेगा तो फिर वो मासूम का जानिशीन नहीं बन सकता, मासूम का जानिशीन। आप ये बताएं कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि तकरीबन 40 साल के बाद ऐलान नबूवत कर चुके, लेकिन उससे पहले भी किसी किताब में कोई काफिर साबित नहीं कर सकता कि हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि ने नऊज़ु बिल्लाह कोई नाज़िबा काम किया हो। कोई नाज़िबा काम नहीं किया, बल्कि वो सादिक और अमीन भी मारूफ थे। कुफ़ार उनको सादिक और अमीन कहते थे। ये सादिक भी है, अमीन भी है। उस ज़माने में जो बुतों की परस्तश करने के लिए लोग आते थे हज मक्का मुकर्रमा, तो ये अपने सामान और ये सारा कुछ वहाँ वो कहते थे यहाँ कोई अमानतदार है, कोई अमीन है। तो जवाब उनको यही मिलता था, मोहम्मद अमीन यहाँ पे मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि। यहाँ पे मौजूद है, एक ऐसा अमीन हमारे पास मौजूद है कि ये किसी की अमानत में खयानत नहीं करता। और सादिक भी इस कदर सादिक है कि कुफ़ार जो है वो इस चीज़ के कायल थे कि जो भी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि फरमाएंगे वो सच है, वो सच है। एक दफ़ा आता वो मशहूर वाक़या है कि किसी ने जाके पूछ लिया कि कहने लग गए कि आप सादिक हैं, तो जनाब ख़तीम मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि ने फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के उस तरफ लश्कर है तो आप लोग यकीन कर लोगे? तो सब ने कहा जी यकीन कर लेंगे। उन्होंने कहा अगर वहाँ गए देख लिया वो नहीं है, लश्कर नहीं है, फिर क्या करोगे? तो उन्होंने कहने लगे कि हम कहेंगे कि हमारी आंख की अंधी हो गई है, लेकिन आपने फिर भी सच फरमाया। अल्लाह अकबर, ये मकाम है सिद्क़ का। तो ज़ाहिर है कि 40 साल के बाद बहसत हुई है, लेकिन उसके पहले भी कोई खता साबित नहीं कर सकता। तो जानिशीन की भी यही कैफियत होनी चाहिए, यही कैफियत होनी चाहिए। जानिशीन है, 40 साल के बाद एक बंदा है शराब पीता रहा, वो दूसरे गलत गैर अखलाकी काम करता रहा, झूठ बोलता रहा, सारा कुछ करता रहा, डाके डालता रहा, वो आके कहें कि मैं मसलन मासूम का जानिशीन हूँ, तो ये यकीनन अकली गुफ्तगू नहीं है। सब समझते हैं इसको, ये अकली गुफ्तगू नहीं है। अकली गुफ्तगू वही है जो मजहब शिया खैरुल बरिया का अकीदा है, वो है इमामत। जिस तरीके से आप इमामत को देख लें कि जैसे हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अगर आप मुलाहजा फरमाएंगे तो ज़िल अशीरा के मौका पर जब रसूलुल्लाह ने अपने नबूवत का ऐलान कर दिया तो कहा कि कौन है जो मुझे नबी तस्लीम करेगा, मुझे अल्लाह का भेजा हुआ तस्लीम करेगा। सबसे पहले 5 साल का या 7 साल का, तो हज़रत अमीर अल मोमिनीन ने हाथ बुलंद के फरमाया लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मकाम इमामत। तो बहरहाल हमारे पास बहुत सारी ऐसी दलीलें मौजूद है खिलाफत और इमामत के बारे में कि वो अक़ली दलाइल भी है और साथ में नकली दलाइल भी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं मौज़ूआत पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अपने नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्रामात होंगे, जलसात होंगे, नशिस्तें होंगी, उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ उलमा से भी इस किस्म के सवालात डिस्कस किए जाएंगे, इमामत के बारे में, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में। हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपकी खिदमत में रहेंगे। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।